اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل۔ ویورز 2 دن سے ویڈیو ریلیز نہیں کر سکا، اس کی وجہ یہ تھی کہ کوئی طبیعت خراب تھی، تو بہرحال آج ویڈیو ریلیز کر رہا ہوں اور اس چیز کے ساتھ ریلیز کر رہا ہوں ایک ناخوشگوار واقعہ کشمیر ہائی وے کے اوپر پیش آیا، جس میں سابق MNA کشمالہ طارق صاحبہ کی گاڑی سے ایک 4 نوجوان تھے جو مانسیرے سے آئے ہوئے تھے، ادھر سیر و تفریح جس کام کے لیے بھی آئے تھے، بہرحال کشمالہ طارق صاحبہ کی گاڑی نے جو وفاقی محتسب اعلیٰ ڈیوٹی بھی کر رہی ہیں لیکن وہ سابقہ MNA بھی ہیں، تو ان کی گاڑی نے ان نوجوانوں کی گاڑی کو ہٹ کر دیا اور 4 افراد جو تھے ان میں سے ایک راہگیر تھا اور 3 جو تھے، مطلب 4 افراد موقع پہ دم توڑ گئے اور جو ایک شخص تھا ان گاڑی میں جو سوار تھا وہ ایک شخص صرف بچا ہے، وہ بھی پتہ نہیں کس طریقے سے بچا ہے، ابھی اس کی زیادہ وہ معلومات نہ مجھے ہیں اور نہ کسی اور کو ہے، بس ہر کوئی اپنی ہی بات کر رہا ہے۔ بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ تھوڑی دیر پہلے کشمالہ طارق صاحبہ نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس کے اندر وہ رو بھی رہی تھی اور اپنا ہاتھ بھی بار بار دکھا رہی تھی، جس پہ انہوں نے وہ اینگلٹ پہنا ہوا تھا کہ میں زخمی ہو گئی ہوں اور میں گاڑی میں سوار تھی، میرا شوہر سوار تھا، میرا بیٹا سوار نہیں تھا، جس کے خلاف FIR کٹی ہے، کیونکہ وہ جو شخص جو بچ گیا ہے اس گاڑی کے اندر اس نے FIR جو ہے وہ کشمالہ طارق کے بیٹے کے خلاف کٹائی ہے کہ وہ ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ اب عینی شاہدین یہ کہتے ہیں اور CCTV یہ کہتا ہے کہ جناب جب وہ مہران گاڑی کو ان کی جیپ نے ہٹ کیا ہے، اس کے بعد کشمالہ طارق صاحبہ باقاعدہ اس گاڑی کے اندر موجود تھیں اور گاڑی سے وہ اتری ہیں، اس کے بعد ایک سرکاری نمبر پلیٹ والی گاڑی آئی ہے اور جس میں بیٹھ کے وہ اور ان کا شوہر اور ان کا بیٹا فرار ہو گیا اور ڈرائیور باقی بچ گیا، جو ڈرائیور پولیس کی کسٹڈی کے اندر ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کشمالہ طارق صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ میری گاڑی جو تھی وہ میرا بیٹا نہیں ڈرائیور چلا رہا تھا، اگر ڈرائیور چلا رہا تھا تو پیچھے جو سرکاری نمبر پلیٹ میں گاڑی آئی ہے وہ کون چلا رہا تھا، کیونکہ ڈرائیور تو ادھر گرفتار ہو گیا ہے اور آپ کا بیٹا پھر کدھر تھا، آپ کا بیٹا وہاں پہ کیسے آیا؟ تو یہ اس چیز سے میں جو انویسٹیگیشن والے ادارے ہیں جو اس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں ان کو میں خاص طور پہ یہ بات ضرور کہوں گا کہ جناب میں مان لیتا ہوں کہ آپ کی گاڑی جو تھی ڈرائیور چلا رہا تھا، لیکن جو سرکاری نمبر پلیٹ والی گاڑی آئی ہے وہ اس کے اندر تو نہ ڈرائیور تھا نہ کون تھا، تو وہ کیا خود بخود کیا وہ نائٹ رائڈر جو ہمارے بچپن میں ایک آتی تھی نائٹ رائڈر والی گاڑی تھی کہ خود بخود چلتی ہوئی آ رہی تھی؟ اس سے صاف ظاہر ہے کہ جناب کشمالہ طارق صاحبہ کی جو گاڑی تھی وہ ان کا بیٹا ہی چلا رہا تھا اور پیچھے جو سرکاری نمبر پلیٹ والی گاڑی تھی وہ ڈرائیور چلا رہا تھا اور ڈرائیور کو پیش کر دیا اور بیٹے اور خود جو تھی وہ سرکاری گاڑی کے اندر فرار ہو گئی۔ اب اگر وہ کہتی ہیں کہ نہیں جی ڈرائیور میری والی جو جیپر تھا وہ ڈرائیور چلا رہا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا بیٹا سرکاری نمبر پلیٹ والی گاڑی چلا رہا تھا، تو یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ سرکاری نمبر پلیٹ والی گاڑی صرف وہی ڈرائیور چلا سکتا ہے کہ جس کو الاؤ کیا گیا ہے، یعنی کہ جو کشمالہ طارق صاحب کا جو سرکاری ڈرائیور ہے سرکاری نمبر پلیٹ کی گاڑی صرف وہی چلا سکتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ان کا بیٹا چلا رہا ہو۔ تو یہ ذرا سی میں نے اس پہ کافی سوچا ہے، میں صبح سے CCTV کو 10 دفعہ دیکھ چکا ہوں، لیکن اس کے بعد میں اسی نتیجے پہ پہنچا کہ اگر کشمالہ طارق صاحبہ کا بیٹا وہ سرکاری نمبر پلیٹ کی گاڑی چلا رہا تھا تو جب بھی وہ مجرم ہے، اور اگر یہ چلا رہا تھا تو یہ تو FIR کٹی ہوئی ہے، یہ تو قانون اپنا فیصلہ خود کرے گا، لیکن حکومت پاکستان کو اور تحقیقاتی اداروں کو میں یہ ضرور کہوں گا کہ وہ اگر کشمالہ طارق کا جو بیٹا ہے اگر وہ سرکاری نمبر پلیٹ کی گاڑی چلا رہا تھا، سرکاری گاڑی چلا رہا تھا، تو یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو وفات پا گئے ہیں ادھر جو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، یہ تو عام لوگ تھے بیچارے جو مانسیرا سے آئے تھے، تو یہ ان کے لیے تو جسے کہتے ہیں مرحوم کا لفظ ہی یوز ہوگا، لیکن اگر یہ کوئی ہوتے جسے کہتے ہیں کوئی سیاسی لوگ تو یہ ابھی شہید ہوتے، یہ شہید کہلاتے۔ تو بہرحال جو بھی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کو اعلیٰ درجات بلند فرمائے۔ اب یہاں پہ ذرا سی اب آتے ہیں دوسری طرف، آج قدرتی طور پہ خواتین کی کوئی بات میں آپ سے کروں گا۔ عظمیٰ بخاری ہیں ایک نون لیگ کی، تو وہ عظمیٰ بخاری صاحبہ بڑا بولتی ہیں، بڑے عرصے سے بول رہی ہیں، TV کے اوپر آ کے جناب بڑا جھوٹ بولتی ہیں۔
میں صرف جو ٹی وی کے اوپر وہ بیٹھ کے جس بھی پروگرام کے اندر بات کرتی ہیں تو میں ان کے اینکر سے صرف یہ گزارش ضرور کروں گا کہ جب یہ پیپلز پارٹی میں تھی نا عظمیٰ بخاری، تو وہ کلپ ضرور چلایا کریں کہ وہ پیپلز پارٹی میں جب تھیں تو وہ نواز شریف کے بارے میں اور نون لیگ کے بارے میں کیا کہتی تھی کہ یہ چور ہے، ڈکیت ہے، فلانا ہے، ٹمکانا ہے۔ تو ایک شو کے اندر غالباً یہ کیا کہتے ہیں مبشر لقمان صاحب کا شو تھا، تو اس کے اندر مبشر لقمان صاحب نے کہا کہ جناب آپ جب پیپلز پارٹی میں تھیں تو آپ نون لیگ کے بارے میں یہ بات کرتی تھیں، تو انہوں نے بڑا زبردست قسم کا جواب دیا، اور وہ جواب یہ تھا کہ وہ سیاسی بیان تھا۔ تو ویورز میں یہاں پہ آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس یہ جو کشمالہ طارق کہہ رہا ہوں سوری، یہ جو عظمیٰ بخاری صاحبہ ہیں، ان کی کوئی بھی بات ہوا کرے ٹی وی کے اوپر، اس کو سیریس مت لیا کریں، اس کو سیاسی بیان ہی سمجھا کریں، کیونکہ انہوں نے خود کہا کہ وہ سیاسی بیان تھا، تو اس لیے آج تک جو یہ دے رہی ہیں وہ سیاسی بیانات ہیں۔ آج ٹی وی کے اوپر وہ فرما رہی تھی کہ جناب یہ کرونا کی جو ویکسین ہے گی یہ چائنا سے جناب تحفے کی صورت میں آئی ہے، اور پاکستان حکومت انتظار کر رہی ہے کہ یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ غریب ملکوں کو جب وہ دے گا ڈونیشن کی صورت کے اندر دے گا کیا کہتے ہیں کرونا ویکسین، تو اس کے اندر ہمیں مل جائے۔ ان کا لبے لباب یہ تھا کہ حکومت پیسہ خرچ نہیں کر رہی۔ تو بات یہ ہے کہ آپ کے جو آقا تھے، پیپلز پارٹی والے ہوں یا نون لیگ والے ہوں، وہ اتنا اس ملک کو لوٹ کے اور کھسوٹ کے چلے گئے کہ واقعی ہم غریب ملکوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ہم جھوٹے امیر نہیں بننا چاہتے۔ جو ایشین ٹائیگر بنانے کے خواب جو نواز شریف دکھاتا تھا، اور جناب جو روٹی کپڑا اور مکان کے خواب جو تھے جو پیپلز پارٹی والے دکھاتے تھے، تو ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے۔ آپ کے جو آقا تھے، دونوں پارٹیوں کے آقا، انہوں نے اس ملک کو اتنا لوٹا ہے کہ واقعی ہم غریب ملک ہیں، اور حقیقتاً ہم غریب ملک ہیں۔ 96 ارب ڈالر کا ہمارے ملک کے اوپر قرضہ ہے۔ تو کون سا ملک ایسا ہوگا جو 96 ارب ڈالر کا مقروض ہوگا، اور جہاں پہ اللہ تللے آپ جیسے لوگ اڑاتے رہیں، جہازوں میں گھومتے رہیں، سرکاری عمرے کرتے رہیں، سرکاری حج کرتے رہیں، سرکاری خرچوں پہ علاج کراتے ہیں، وہ بھی پاکستان میں نہیں، یو کے اور یو ایس اے کے اندر۔ اور جسے کہتے ہیں کہ جو بھی ادارہ امداد دیتا تھا، جو بھی ملک امداد دیتا تھا، یا جو بھی ملک ہمیں قرض دیتا تھا، وہ قرض تو ہم پہ لگتا ہی نہیں تھا، وہ تو آپ لوگ کھا جاتے تھے، آپ کے آقا کھا جاتے تھے۔ وہ تو اسٹیل مل ترقی کر رہے تھے، وہ تو شوگر ملیں ترقی کر رہی تھی، وہ تو جناب سرے میں محل بن رہے تھے، کبھی وہاں پہ محل بن رہے تھے، ایون فیلڈ کے اندر بن رہے تھے۔ تو وہ بات یہ ہے کہ ترقی کی پاکستان نے، لیکن آپ کے آقاؤں کی فیکٹریوں نے کی، آپ لوگوں نے کی، آپ لوگوں نے بذات خود کی۔ عظمیٰ بخاری صاحبہ نہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ تھیں کیا؟ آج آپ کے پاس جو گاڑی ہے، آپ کے پاس یہ سب کچھ ہے، اور جو بیوٹی پارلر جانے کا جو خرچہ مرچہ آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس آج سے 20 سال پہلے آپ کیا تھیں؟ آپ ایک غریب گھرانے کے اندر بیاہ کر گئی تھی، پھر منظور نظر ہوئی کسی کی، اور کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ تو باقی میں بات بتانا نہیں چاہتا، اور نہ میں کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں اپنے ویور سے یہی کہوں گا کہ یہ جو عظمیٰ بخاری ہے، اس کا کوئی بھی بیان ہوا کرے تو اس کو سیاسی بیان سمجھا کریں، جو انہوں نے خود مبشر لقمان کے پروگرام میں کہا تھا کہ وہ سیاسی بیان تھا۔ اب آتے ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ کی جانب۔ مریم اورنگزیب صاحبہ بڑے وہ دعوے کرتی تھی کہ جناب اکتوبر میں یہ حکومت یوں ہو جائے گی، دسمبر میں یوں ہو جائے گی، جنوری میں یوں ہو جائے گی، نومبر میں یوں ہو جائے گی، اور لانگ مارچ ہوگا، فلانا۔ تو یہ میں آپ کو بتاؤں ویورز، میں اپنی بہت پرانی ویڈیو کے اندر بتا چکا تھا کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور ان کا بیانیہ جس بری طریقے سے پٹا ہے، لاہوریوں کا بیانیہ لاہور میں پٹا، کیونکہ لاہور کے عوام بہرحال باشعور ضرور ہیں، ان کو اتنا ضرور پتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیونکہ لاہور کے عوام وہی عوام ہے کہ جب سن 65 کی جنگ کے اندر لاہور کے اوپر انڈین ایئر کرافٹ نے حملہ کیا تھا، تو یہ جو لاہور کے شہری تھے نیچے سے جوتے اتار کے مارے تھے، گو کہ وہ جوتا ان جہازوں کو نہیں لگ سکتا تھا، لیکن یہ وہ محب وطن لوگ ہیں کہ جو جوتے اتار کے اور اوپر کی طرف پھینک رہے تھے کہ یہ جہاز کو شاید لگ جائے۔ تو جب ہماری فوج کے اوپر، ہماری مسلح افواج کے، ہمارے سرکاری ادارے اور ہمارے وہ جو پاکستان کی بقا کے ادارے ہیں، نہیں تو میں نے اپنی ایک ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ نواز شریف جو تھا یہ جسے کہتے ہیں کہ ایٹمی دھماکہ نہیں کرنا چاہتا تھا، یہ تو وہ آرمی نے کرایا تھا، اور آرمی نے اس لیے کرایا تھا کہ ہم بتائیں کہ یہ آرمی کے اندر جو لوگ ہیں، یہ جو جرنیل، کیا ایک سپاہی سے لے کے ایک جرنیل تک نے حلف اٹھایا ہوا ہے کہ ہم ملک اور قوم کے خلاف کوئی کام نہیں کریں گے، اور ملک اور قوم کی بقا کے لیے جو بھی ہوا بہتر ہوا وہ ہم کریں گے۔ تو اس وجہ سے ایٹمی دھماکے فوج نے کرا دیے، اور اس کو کہا کہ پریس کانفرنس کر دیں، نہیں تو یہ کہاں وہ کر سکتا تھا۔ یہ تو جسے کہتے ہیں کہ
نواز شریف جو ہے یہ تو اپنے گھر کے بارے میں پریس کانفرنس نہیں کر سکتا، تو ایٹمی دھماکوں کے بارے میں کیا کانفرنس کرتا؟ آج یہ عظمیٰ بخاری جو تھی وہ ایک پروگرام میں بیٹھی ہوئی کہہ رہی تھی کہ عمران خان کی تقریر لکھی ہوئی ہوتی ہے. او بی بی، اگر اس کی تقریر لکھی ہوئی ہوتی ہے اور اگر نواز شریف اتنا حافظ تقریر تھا تو یہ مجھے بتائیں جب وہ باراک اوباما کے سامنے بیٹھا ہوا تھا تو وہ پرچیاں کیوں نکال رہا تھا، وہ پھر پرچیوں کو ٹٹول ٹٹول کے کیوں دیکھ رہا تھا؟ اور یہ جب یونائٹڈ نیشن کے اندر خطاب کر رہا تھا تو وہاں پہ پرچی کیوں لے کر گیا تھا؟ اور جس بھی سربراہ کے ساتھ اس کو دیکھا اس کے ہاتھ میں پرچی ضرور دیکھی ہے. تو یہ تو عمران خان تو دیکھ کے تقریر پڑھ رہا تھا، یہ تو دیکھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے موصوف، یہ تو دیکھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے. ان کو تو پھر بھی کان میں بتاتا تھا، شہباز شریف بتاتے تھے، کوئی اور بتاتا تھا تو پھر یہ لفظ بولتے تھے. ان کو تو دیکھ کے بھی پڑھنا نہیں آتا، کیونکہ ان کا تو پورا کا پورا خاندان جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے گا. مریم صفدر میڈیکل کی فیل، نواز شریف ایف اے فیل، شہباز شریف ایف اے فیل، یہ تو سارے کے سارے فیل ہیں. لیکن بس اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ دیا، کچھ انہوں نے کرپشن کی، کچھ یہ منظور نظر ہو گئے ضیاء الحق مرحوم کے، اور جناب یہ یہاں تک پہنچ گئے. اور اس کے بعد ان کو طریقہ تو آتا تھا، یعنی کہ وہ جو عدالت نے کہا تھا، ایک لفظ کہا تھا کہ یہ ایک مافیا ہے، تو یہ وہی مافیا ہے کہ جنہوں نے اپنے جب یہ ان کا شروع ہوا تھا تو انہوں نے اس وقت پودے لگا دیے تھے، سرکاری محکموں میں پودے لگا دیے تھے. آج وہ جو پودے ہیں وہ بھی درخت بنے ہوئے ہیں اور جو حکومت کو چلنے نہیں دیتے. اگر آٹے کا کیا کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کرائسس آتا ہے تو ویورز میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کے اندر لاکھوں ٹن گندم جو ہے وہ اسٹور کی جاتی ہے. اور آج انہی کے ایک ایم پی اے نے، نون لیگ کے ایک ایم پی اے نے باقاعدہ پریس کانفرنس میں کہا کہ مجھے صرف نواز شریف صاحب اس چیز کا جواب دیں کہ 1300 روپے من گندم آپ نے کاشتکاروں سے خریدی تھی، 1300 روپے من، اور 1300 روپے من گندم خرید کے آپ نے افغانستان کو 800 روپے من میں کیوں فروخت کی؟ یعنی کہ کتنا بڑا ٹیکہ اس نے عوام کو لگایا. اور کیوں لگایا؟ 2016 اور 17-18 کے اندر یہ ٹیکہ لگا. کیوں لگا؟ کیونکہ وہ جو گندم، جو لاکھوں ٹن گندم جو ہمارے ذخیرہ ہوتا ہے، جو ہمارے جسے کہتے ہیں کہ ایک ویئر ہاؤسوں میں رکھی ہوئی ہوتی ہے، وہ انہوں نے افغانستان کو دے دی 800 روپے من کے حساب سے. اور جب موجودہ حکومت آئی تو گندم کا بحران ان کا پیدا کرتا تھا. یہ تو آج ان کے ایم پی اے نے بتایا ہے. یہ تو ہم تو سمجھتے تھے کہ پتہ نہیں مس پلاننگ تھی، یہ تھی یا وہ تھی، لیکن یہ تو آج پتہ لگا کہ یہ موصوف جو تھے یہ تمام کام کر کے گئے ہوئے تھے کہ یہ حکومت کی ان کو پتہ تھا کہ ہم تو آ نہیں سکتے، اور ہم نہیں آ سکتے تو اگلوں کو ہم نے کس طرح ناکام کرنا ہے. اور اسی چیزوں کا یہ شوشہ چھوڑتے ہیں، کبھی چینی کا شوشہ چھوڑتے ہیں، کبھی آٹے کا شوشہ چھوڑتے ہیں، کبھی کسی چیز کا شوشہ چھوڑتے ہیں. ویورز میں آپ کو بتاؤں کہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے. بالکل یہ ماننے کی بات ہے کہ پیٹرولیم کی قیمتوں کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یا تو آپ انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ وہ کریں. آپ جمعے کی چھٹی کریں نا، یہاں پہ تو آپ کہتے ہیں نہیں جی اتوار انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ ہم نے رن کرنا ہے، اس لیے اتوار کی چھٹی ہونی چاہیے، جمعے کی نہیں ہونی چاہیے. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ پہلے پاکستان میں جمعے کی چھٹی تھی، یہ نواز شریف صاحب نے اتوار کی چھٹی کی تھی. اور جھوٹے مولویوں کے بیانات دلوائے تھے کہ مسجدوں میں رش زیادہ ہو گئے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ دفتر جاتے ہیں اور دفتر سے نماز پڑھنے، تو یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ پورا پاکستان جو ہے وہ جمعے کی نماز پڑھنا شروع ہو گیا. جبکہ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ پہلے پاکستان میں جب جمعے کی چھٹی ہوتی تو مسجدوں کے اندر زیادہ رونق تھی، زیادہ آتا ہے. جو اسلامی طریقے سے لوگ جو ہوتے تھے جمعے کے دن نہا دھو وضو کر یہ کر صاف ستھرے کپڑے پہن. اب تو آپ دفتر جاتے ہیں، دفتر کے اندر ہو سکتا ہے آپ کے کپڑوں کے اوپر اینٹ گر جائے، لیکن آپ نے ڈیفینیٹلی نماز پڑھنی ہے، آپ گھر تو نہیں آ سکتے. تو بات یہ ہے گی کہ وہ اس وقت انہوں نے شوشہ کیا چھوڑا تھا کہ انٹرنیشنل اس کے ساتھ ہم نے رہنے کے لیے انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر، انٹرنیشنل ڈیز کے اندر رہنے کے لیے ہم اتوار کی چھٹی کر رہے ہیں. تو جب آپ انٹرنیشنل مارکیٹ اور انٹرنیشنل ریٹس کے اوپر آتے ہیں تو یہ مجھے بتائیں کہ پھر تو جو دنیا میں تیل کی قیمت بڑھے گی تو پاکستان میں بھی بڑھ جائے گی، اور جب وہاں پہ کم ہوگی تو پاکستان میں بھی کم ہو جائے گی. یہ سب کو یاد آ جاتا ہے کہ 2 روپے کلو، 2 روپے لیٹر کے اوپر اور 3 روپے لیٹر کے اوپر مہنگا ہو رہا ہے. وہ یاد نہیں ہے کہ کرونا کے دنوں میں 15 روپے 1 لیٹر کے اوپر سستا کیا تھا، وہ ان کو معلوم نہیں ہے. ڈالر کو جو مصنوعی طریقے سے انہوں نے اربوں ڈالر خرچ کر کے ڈالر کو جو مصنوعی طریقے سے وہ کیا تھا، اس کا خمیازہ آج ہم بھگت رہے ہیں، اور تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں. تو ویورز یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ بتانی تھی اور آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. انشاءاللہ کل بڑی بہترین قسم کی ایک ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا.
کیونکہ مواد میں نے کافی جمع کر کے رکھا ہوا ہے، لیکن میری طبیعت کو اس قسم کی خراب ہو گئی تھی کہ میں 2-3 دن ویڈیو اپنی ریلیز نہیں کر سکا، لیکن آج کی خبریں امپورٹنٹ تھی اس لیے میں نے آپ کو دی۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے تمام لوگوں سے اجازت چاہوں گا، لیکن آخر میں وہی 2 الفاظ دو جملے جو میں کہتا ہوں، ایک تو ان افغانیوں کو اس ملک سے چلا جانا چاہیے، بہت ہو چکا، اور دوسرا یہ جو خواتین کی مخصوص نشستیں ہیں جس کے اندر یہ جو خواتین ہیں گی جو 40% آ کے ہماری قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی اور سینٹ میں بیٹھ، یہ ختم ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہ ہمارے ملک کے اوپر 40% کا بوجھ ہے اور یہ ختم ہونا چاہیے۔ ویورز، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا تمام سننے والوں دیکھنے والوں کو، اللہ حافظ، اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔